نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا الى الله صدق الله وصدق رسوله النبي الامين الكريم معزز سامعین، ممبر رسول پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، بالخصوص اولاد رسول، جگر گوشے خاتون جنت حضرت علامہ مولانا سید الشاہ انس میاں صاحب قبلہ، برادر گرامی مرتبت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب قبلہ شریفی، نقیب اجلاس میرے بھائی جناب حافظ رفیق رضا صاحب قبلہ ازہری، جملہ حاضرین اہل سنت والجماعت و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر اجتماعی طور پر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور دانائے غیوب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً آپ نے ایک اچھا خطاب اپنے ہر دل عزیز مقرر اور محبوب خطیب سے سماعت کیا ہوگا، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ برکاتی کی زبانی۔ اس کے بعد آپ نے نعتوں کا ایک مقدس سلسلہ سماعت کیا، اور اسی کے دوران ایک بالکل نئی عمر کا بچہ جسے آپ چھوٹا پیکٹ اور کیا بولتے ہیں بڑا دھماکہ کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کے اقبال کو بلند فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت اچھے انداز میں اور بہت اچھے لب و لہجے میں نعت شریف انہوں نے پیش کی ہے، اور یقیناً نعت پڑھنا جس کا مشغلہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم کام ہے جو کسی کا مشغلہ بن گیا ہے، یہ بھی بڑی نصیب کی بات ہے۔ ہر کوئی اس میدان میں، ہر کوئی اس دربار میں نہیں آ پاتا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ جلسہ ایک سال پہلے بھی یہاں پر ہوا تھا، اور اس میں نے آ کر آپ لوگوں سے خطاب کیا تھا، اور ابھی چند دن پہلے بھی آپ کی اسی کالبی شریف کی ایک مسجد میں میرا ایک چھوٹا سا خطاب اور ہوا تھا۔ ممکن ہے ان میں سے بہت سارے افراد یہاں پر آج یہاں آئے ہوں۔ آج کے اس خطاب میں ہم بہت کوئی تفصیلی بات آپ لوگوں سے نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس جو کچھ دل پر گزر رہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سبق کیا ہے؟ وہی جو دل پر گزرتی ہے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ تو آج کے اس خطاب میں ہم آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنے والے ہیں کہ آپ لوگوں کا کام ختم ہو چکا ہے، یا آپ لوگوں نے کام مکمل کر دیا ہے، یا اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا۔ نہ ہم یہ کہنے والے ہیں کہ آپ کے ہاں مسجدیں اور مدرسے محفوظ ہیں تو آپ بے فکر ہو جائیے۔ نہ ہم یہ کہنے والے ہیں کہ آپ کے بچوں میں اگر 100 بچوں میں 5 بچوں نے حفظ کر لیا ہے تو مزید اب بچوں کو حافظ بنانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ ان تمام باتوں سے بالکل ماورا ہو کر میں اپنی گفتگو آج نئے نہج پر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اچھی جگہ پر، اچھے ماحول میں، ایک بزرگ کے نام پر، اپنے اکابر کے نام پر اس خطاب کو سماعت کر رہے ہیں تو دعا بھی کر لیجئے، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، بالخصوص بھارتی مسلمانوں کو دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ و مامون فرمائے، اور فلسطین کے تمام مسلمانوں کو تمام طرح کی آفات، بلیات، ظلم و ستم سے محفوظ و مامون فرمائے۔ قبرستان میں بیٹھ کر آپ لوگ تقریر سن رہے ہیں، خطاب، لیکن آپ لوگوں کے انداز سے اور آپ لوگوں کی سماعت کا جو طریقہ ہے اس سے نہیں محسوس ہو رہا کہ آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ آپ یہاں آ رہے ہیں، بار بار آئیے، اور ایک بار آپ آئیں گے آخری بار۔
ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے۔ بہلول دانہ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہاتھ میں ان کے ایک بیگ تھا۔ اچانک ایک چور آیا اور وہ بیگ لے کر بھاگ گیا۔ تو بہلول دانہ نے اس کی طرف دیکھا لیکن اس کے پیچھے بھاگے نہیں آپ، اسے دوڑایا نہیں آپ نے۔ تو دوسرا شخص تھا، اس نے آ کر بہلول دانہ سے پوچھا کہ حضرت چور آپ کا مال لے کر بھاگ گیا، آپ دیکھتے رہ گئے، آپ پیچھے دوڑے کیوں نہیں، بھاگے کیوں نہیں، پکڑ لیتے اسے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہاں تک بھاگے گا، کب تک بھاگے گا، آنا تو ایک دن اسے یہی ہے۔ بہلول دانہ یہ بڑی عظیم باتیں اپنی زندگی سے اور بتا دیا کرتے تھے، نصیحت آمیز باتیں آپ کی رہی ہیں۔ اور بہلول دانہ رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں آپ نے زندگی پائی، اور زبیدہ خاتون کو بہلول دانہ نے جو عطا کیا وہ تو لاجواب ہے، بے مثل ہے، لیکن زبیدہ خاتون کو بہلول دانہ نے اپنی ولایت سے جو فیضان عطا کیا وہ بھی لاجواب ہے، بے مثل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آپ ایک ولی ہی کی بارگاہ میں آئے ہیں، آپ کا آنا رائگاں نہ جائے، اس لیے بتا دوں آپ کو، بہلول دانہ نے زبیدہ خاتون کو امت کا درد دیا، عشق رسول دیا، اسلام کے تعلق سے جذبہ دیا، ہمدردی دی۔ بادشاہ کی بیوی تھی، ایک دن حج کرنے کے لیے آئی تو حاجیوں کو اس نے دیکھا کہ حاجی پانی کے لیے بہت پریشان ہے، دور دراز سے پانی لانا پڑتا ہے اور پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو زبیدہ خاتون نے ایک تاریخی کام انجام دیا۔ تاریخی کام انجام کیا دیا اس نے؟ ایک عورت نے اسلام کا کتنا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ عورت ہے جن عورتوں کو شاید آج ہم خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں اسلامی عورت کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری مائیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، وہ بھی سنیں۔ زبیدہ خاتون ایک عورت کا نام ہے، ایک ماں کا نام ہے، ایک بیوی کا نام ہے، ایک مومنہ کا نام ہے، ایک مسلمان عورت کا نام ہے۔ زبیدہ خاتون کنیز فاطمہ کا نام ہے۔ زبیدہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقہ کا نام ہے، کنیز کا نام ہے زبیدہ خاتون۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں نہر کھدوائیں گے اور جگہ جگہ پر پانی کا اہتمام کریں گے۔ لوگوں نے پوچھا زبیدہ اس میں جانتی ہیں آپ خرچہ کتنا آئے گا؟ یہ پورا علاقہ پہاڑی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک آپ تقریباً کئی 100 کلومیٹر کی دوری تک وہ نہر کی لمبائی چوڑائی جاتی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا جتنا پیسہ خرچ ہوگا ہم وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، میرا حساب تم لوگ مت لینا، اللہ میرا حساب قیامت میں نہیں لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور تاریخی نہر کھدوائی زبیدہ، نہر زبیدہ اسے کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب آپ اللہ تعالی حج کی توفیق آپ لوگوں کو نصیب فرمائے، آپ سفر کریں گے تو جب بس سے سفر کریں گے تو راستے ہی میں دکھ جائے گا وہ آپ کو۔ آپ بھی اسے دیکھ کر نہ جانے کتنے ہاتھ زبیدہ خاتون کے لیے دعاؤں کے طور پر اٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو نیک کام کیجئے، اپنے آپ کو زندہ رکھیے گا، بالخصوص ایسے موقعوں پر جب نفرتیں حکومت میں تبدیل ہو گئی ہوں، اور جب بغض و حسد کسی کا پائے تخت بن چکا ہو، اور جب سلطان ہر جگہ دشمنوں کی دشمنی کی بنیاد پر اپنی حکومت بنا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہو، تو ایسے موقع پر وہ افراد جنہیں تختہ مشق بنایا جا رہا ہو، انہیں باور بھی ہو جانا چاہیے، انہیں سترک بھی ہو جانا چاہیے، انہیں ہوشیار بھی ہو جانا چاہیے، اور انہیں محتاط بھی ہو جانا چاہیے۔ سمجھ جانا چاہیے کہ آنے والا دور مشکل ہے، مشکل ترین ہے، آسان نہیں ہے۔ آنے والی نسلوں کو ابھی ایک نہیں کئی اور ایک امتحان دینے باقی ہیں۔ ہمیں اور آپ سب کو مل کر سمجھنا چاہیے کہ اب دور ہم لوگوں کا بڑا کمر بستہ آ رہا ہے، جس میں ہمیں باضابطہ ہر طرح کے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں آج کے دور میں لاحق ہوئی ہیں، سیاسی سطح پر جب سے سیاست آپ کے ہاتھوں سے گئی ہے، ہم اور آپ سب مل کر اس کو زندہ نہیں کر پائے ہیں۔ معاشرتی طور پر مسلمانوں کا کوئی گھر، کوئی آنگن، کوئی کمرہ، کوئی محلہ ایسا نہیں بچا ہے جہاں پر بد اخلاقی نہ ہو، غیبت نہ ہو،
بدتمیزی نہ ہو. نوجوان نسل جن سے ہمیں بڑی امید تھی، جنہیں ہم یوتھ کہا کہتے ہیں، اور جن کے کاندھوں پر ہم یہ سمجھ رہے تھے اب اسلامی ذمہ داریاں ہم محسوس کریں گے، وہ پوری طرح سے ویسٹ کا ہو چکا ہے. اسے زندگی کے ہر لمحے میں یا تو یوروپ کا کلچر نظر آتا ہے یا تو آئینے کے سامنے وہ انگریز کی طرح دکھنا چاہتا ہے. یہ مسلمان بچوں کا مزاج ہو چکا ہے، یوتھ کا مزاج ہو چکا ہے. جبکہ اب پہلے سے زیادہ مسجدیں بھی ہیں، پہلے سے زیادہ میناریں بھی ہیں. لیکن ایسے تمام مواقع پر ہمیں اپنے اکابرین کو نہیں بھولنا چاہیے. یاد رکھیں، ہم جب بھی کسی ولی کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں جذبہ اور احساس پیدا فرما دیتا ہے. ولی کے ذکر کی مجلسیں کی سب سے بڑی برکت یہی ہوتی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے، وہ بھولی بسری باتوں کے سبب جو آج ہم جن کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، انہیں یاد کرایا جائے، دنیا کو بتایا جائے. ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے، لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے. انہیں دنیا کو بتانا ضروری ہے، پوری دنیا کو باور کرانا ضروری ہے. لیکن کرائیں گے کیسے؟ جب معلومات فراہم کریں گے تب، جب علم حاصل کریں گے تب، جب مدارس اسلامیہ کا رخ کریں گے تب، جب کتابیں کھول کر دیکھیں گے تب، جب آپ کے ہاتھوں میں قلم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہوگا تب. اب تو قلم بھی لوگ پکڑتے ہیں تو حساب کے لیے یا ادھار طے کرنے کے لیے، یا بہت کوئی زیادہ عقل مند ہو گیا تو سٹے بازی کا نمبر لکھنے کے لیے، یا اور بھی زیادہ کوئی عقل مند ہو گیا تو وہ قلم فقط یوں ہی رکھتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں کچھ بھی ہوں لیکن پڑھا لکھا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، یہ تمام جو مزاج ہمارے اور آپ کے بنے ہیں فقط اس لیے بنے ہیں کیونکہ ہم نے جلسوں میں ہونے والی تقریروں کو اپنی سماعتوں تک رکھا ہے. ہم نے صرف انہیں سنا ہے، کبھی ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش نہیں کیا ہے. ایوان کربلا کے بڑے قصے سنے ہیں آپ نے، اسی قبرستان کربلا میں آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آپ نے فقط اسے سننے کی حد تک رکھا ہے. کبھی آپ نے زینب کبریٰ کے آنسوؤں کا درد محسوس نہیں کیا ہے. آپ نے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد کا احساس نہیں کیا ہے. 56 سال کے اس بزرگ باپ کے درد کو آپ نے کبھی محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگر محسوس کر لیتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. اللہ امام علی مقام کے نام ہی پر آپ کے گھر میں انقلاب پیدا فرما دیتا، آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا فرما دیتا. کوئی قابل قدر گفتگو کروں اور کوئی تاریخی بات آپ کے سامنے پیش کروں، اس سے پیشتر چاہتا ہوں کہ زندہ دلی کا ثبوت دے دیجئے. بس یہیں سے میرا خطاب اب شروع ہو رہا ہے. سارا مجمع میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں اسلام کے نام پر مر مٹنے کا موقع عنایت فرما. پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا فرما. دنیائے مظلومیت اور دنیائے مفلسی میں اگر کسی کا نام سب سے زیادہ زور آور طریقے سے لیا جاتا ہے تو وہ امت مسلمہ ہے. مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا اور کیسا ہونا چاہیے اس پر ایک طویل گفتگو درکار ہے، لیکن کیسا ہوگا میں آج کے طریقوں کے اندازے سے آپ تک یہ بات بتا سکتا ہوں. آنے والے دور میں مسلمانوں کے سروں پر جو رومال کی شکل میں ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ٹوپی لگانے سے بھی مسلمان شرماتا ہوا نظر آئے گا. جیسے آج سے 200-300 سال پہلے کوئی داڑھی رکھنے سے نہیں شرماتا تھا لیکن آج شرماتا ہے، ویسے ہی کل ایسا بھی دور آنے والا ہے جب لوگ سروں پر ٹوپیاں رکھنے سے شرمائیں گے. اس کے بعد کا جو دور آئے گا ایسا بھی دور آپ دیکھیں گے جب لڑکیاں نقاب پہننے سے شرمائیں گی اور مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے شرماتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جہالت آپ کو وہیں تک لے جائے گی جہاں تک آپ کو وہ لے جانا چاہتی ہے. اور یہی پریشانیاں نہیں ہیں، اس کے علاوہ ایک پریشانی اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کفر کا مقابلہ کرنا ہوگا، آپ کو باضابطہ نفرت کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو بغض کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو حسد کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو بدتمیزوں کی بدتمیزی کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو ناہنجاروں کی ناہنجاری کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو دنیا بھر کی عداوتوں کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کے بچوں کو کرنا ہوگا اگر آپ نہیں کریں گے. ہمیشہ یہ یاد رکھیں، لیکن بات یہی پر آ کر رک جاتی ہے. حماد میاں مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مقابلے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ قلم سے مقابلہ کریں، کیسے کریں؟ قلم کے لیے بھی پیسہ چاہیے اور کتابیں خریدنے کے لیے بھی پیسہ
چاہیے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے امت مسلمہ کے پاس پیسہ ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان معاشی طور پر سب سے زیادہ کمزور ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ ان کا آنکڑا نکال لے جائیں تو بھارتی مسلمانوں کی حالت وہ ہے کہ بھارت کا تقریباً 30% مسلمان بچہ باہر جا کر کماتا ہے تب جا کر اپنا گھر چلاتا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قلم سے مقابلہ کریں, کتابوں سے مقابلہ کریں, یونیورسٹیز سے مقابلہ کریں, علم سے مقابلہ کریں. ایک مقابلہ کیسے ہو پائے گا ذرا آپ بتا سکتے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. پھر آپ کا ایک سوال اور ہوگا, حماد میاں جن کا مقابلہ کرنا ہے وہ کمزور لوگ نہیں ہیں, بڑی طاقت ہے ان کے پاس, بڑی قوت ہے ان کے پاس, کرسی ان کے پاس ہے, حکومت ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, قوت ان کے پاس ہے, تعداد ان کے پاس ہے, دولت ان کے پاس ہے, سارے ذرائع ان کے پاس ہیں, سارے وسائل ان کے پاس ہیں. پھر مقابلہ ہم کیسے کر پائیں گے اور کیسے جیت پائیں گے, خود کو محفوظ کیسے کر پائیں گے؟ تو میں بس ایک ہی جواب دوں گا, کہیں مت جائیے, اسوہ حسنہ رسول اپنے سامنے رکھیے. جب مصطفیٰ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے ابو جہل کا, ابو لہب کا, عتبہ کا, شیبہ کا, دولت کا, طاقت کا, قوت کا, تو طاقت اور قوت اور دولت لے کر نہیں آئے تھے, ایک کتاب لے کر آئے تھے, مقابلہ اسی سے ہو رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس شمسی, علامہ حماد انور صاحب قبلہ. سبحان اللہ. اور قیامت تک کے لیے آپ دنیا بھر کی نفرتوں سے تقابل کر سکیں, مقابلہ کر سکیں. آپ کو اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات دے دی ہیں, آداب دے دیے ہیں, اخلاق دے دی ہے. جانتے ہیں بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کن کا نام ہے؟ ایک بار ان کے نام پر کہیں سبحان اللہ. بایزید بستامی ایک عظیم بزرگ کا نام ہے, ایک بہت بڑے ولی کا نام ہے. دنیا پوچھتی ہے آج ولایت کا کیا کام ہے مسلمانوں کے درمیان؟ ولایت کا تذکرہ کرنا تو بدعت ہو سکتا ہے, ولایت کا تذکرہ کرنا تو حرام ہو سکتا ہے, ولایت کا تذکرہ کرنا جہالت ہے, ولایت کا تذکرہ کرنا یہ نئے لوگوں کی اختراع ہے. آج دنیا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ اپنی بدعقلی اور اپنی مجنونی کی وجہ سے الگ ہوتا ہوا نظر آیا ہے اور اولیاء اللہ کا گستاخ ہوتا ہوا نظر آیا ہے. میں فقط ایک تاریخی بات آپ سے پوچھوں گا, کیا آپ کو خبر ہے کہ ہندوستان میں کون سے نبی آئے تھے, کون سے رسول آئے تھے جنہوں نے آپ کے سامنے آپ کو کلمہ پڑھایا؟ جس طرح ابو ہریرہ کو ان کے سامنے کلمہ عرب میں پڑھایا گیا. کیا بھارت میں کوئی ایسا رسول آپ کو یاد ہے جو یہاں پر آیا ہو اور یہاں پر اس نے دین پھیلایا ہو؟ کیا کوئی ایسا نبی آپ کو مل جاتا ہے کتابوں میں, تاریخی کتابوں میں, ہسٹری میں؟ کیا کوئی ایسا قلم دکھا سکتے ہیں جو اس طور پر چلا ہو, جو نبیوں اور رسولوں کا نام بتاتا ہو جو بھارت میں آئے ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں حماد میاں, ہمیں بھارت کی تاریخ نبیوں اور رسولوں سے خالی نظر آتی ہے. وہ آئے ہوں گے لیکن ہمیں خبر نہیں ہے, کتابوں میں درج نہیں ملتا. لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی وجہ حماد میاں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ہم وہی بتانا تو آپ کو چاہتے ہیں. اور دنیا کے تمام علاقوں میں انبیاء کرام گئے, ان کی زندگی اور ان کی مقدس حیات سب کے سامنے ہے, کتابوں میں درج ہے, تاریخیں چل رہی ہیں, لکھی جاتی رہیں گی. لیکن بھارتی تاریخ میں نبیوں کا تذکرہ اسلام کو پھیلانے میں نہیں ملتا ہے, ولیوں کا تذکرہ ملتا ہے, اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ملتا ہے. جائیے نا آپ جنگلوں میں, ویرانوں میں, چھتیس گڑھ کی گفاؤں سے لے کر مہاراشٹر کے عطا گہرائی والے جنگلوں میں چلے جائیے. ان جنگلوں میں جانے والے علماء بتاتے ہیں, الحمدللہ میں بھی گیا ہوں, ہر سال کئی چکر لگتے ہیں. میں نے وہاں پر دیکھا ہے جہاں پر پرندے بھی کم نظر آتے ہیں, جہاں پر جلدی کوئی جاندار شے نظر نہیں آتی ہے, ایسے جنگلوں میں ہم نے مسجدیں دیکھی ہیں, ہم نے میناریں دیکھی ہیں, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چند غریب مسلمانوں کو دیکھا ہے. ہم نے ان سے پوچھا آپ یہاں پر کیسے نظر آئے؟ جن جنگلوں میں جاندار شے نظر نہیں آتی, یہاں پر لا الہ الا اللہ نظر آ رہا ہے, میناریں نظر آ رہی ہیں, مسجدیں نظر آ رہی ہیں. آپ لوگوں کو اسلام کس نے دیا جنگل میں آ کر؟ تو ہاتھ پکڑا لے گئے, ایک مزار تھی, ایک ہری چادر اس پر بچھی ہوئی تھی. کہنے لگے حضرت ہمیں نہیں معلوم یہ کب کے ہیں کب آئے ہیں, باپ دادا بتاتے ہیں دور دراز سے کوئی سید آل رسول آئے تھے اسلام کا کلمہ پڑھا کر. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہی داتا پورے بھارت میں نظر آئے گا آپ کو. بھارت میں اگر کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں, اولیاء اللہ کا اس میں سب سے عظیم الشان اور واحد کردار ہے.
بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا علاج بتا رہے ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کا. کہتے ہیں میرے بغل میں ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا, میری داڑھی کو دیکھتا تو برطرف تھوک دیا کرتا تھا, میرے چہرے کو دیکھتا تو نفرت سے اپنا چہرہ بگاڑ لیا کرتا تھا. وہ سردار تھا اپنی قوم کا, تمام لوگوں کو اکٹھا کر کر میرے خلاف ورگلاتا بھی تھا, میرے خلاف بولا بھی کرتا تھا. مجھ سے کئی بار بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, لیکن میری اہلیہ مجھے سمجھایا کرتی تھی, بایزید اس کے منہ مت لگنا, ایسے ہی نکل جانا. میں نکل جایا کرتا تھا, میں اس سے کبھی ہم کلام نہ ہوا, میں نے کبھی اس سے کوئی بات نہ کی. لیکن وہ میری داڑھی کو دیکھ کر اس کا حسد بڑھتا گیا, میری ٹوپی کو دیکھ کر اس کا حسد بڑھتا جاتا, میرے عمامے کو دیکھ کر اس کی دشمنی بڑھتی جاتی, میری زندگی کے طرز کو دیکھ کر اس کا بغض اور بڑھتا جاتا. لیکن میں کبھی بھی اس کے آڑے ہاتھوں نہیں آیا, میں نے کبھی اس کو ستایا نہیں, کبھی اس سے کچھ کہا نہیں, کبھی اس کا مقابلہ نہیں کیا. وہ نفرت کرتا رہا, بغض کرتا رہا, حسد کرتا رہا, بدتمیزی کرتا رہا, لوگوں کو بھڑکاتا رہا, دشمنی کرتا رہا, عداوتیں اس کی ظاہر ہوتی رہی, سب کچھ کرتا رہا. میں نے کبھی اس کو چھیڑا نہیں. ایک دن رات کی تنہائی میں اللہ کا نام لے کر, اسلام کی بات کر کر, رسول اللہ کی بات کرنے کے بعد اور آقا دو جہاں کو یاد کرنے کے بعد بستر پر جب آیا تو اچانک ایک بچے کی رونے کی آواز میں نے سنی. جب میں نے سنی تو میں نے اپنے اہلیہ سے پوچھا, میری بیوی بتاؤ ذرا کیا بات ہے, یہ بچہ کون ہے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا, آپ نہیں جانتے, یہ بغل والا پڑوسی ہے جو آپ کو گالیاں دیتا ہے, جو آپ سے نفرت کرتا ہے, جو آپ سے بغض رکھتا ہے, جو آپ سے حسد کرتا ہے, یہ اسی کا بچہ ہے, رو رہا ہے, بہت دیر سے رو رہا ہے, ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے سر واپس تکیہ میں رکھا, تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد باہر گئے, ایک آدمی کو پکڑا اور اس سے پوچھا, اس بچے کی رونے کی وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, بچے کی رونے کی وجہ افلاس ہے, غربت ہے, گھر میں تیل نہیں ہے, گھر میں چراغ نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, اندھیرے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے, یہ آدمی بڑا مفلس ہے اس وجہ سے رو رہا ہے, نادار ہے اس لیے رو رہا ہے. بایزید بستامی جیسا مسلمان کیسے لوگوں کے دل فتح کرتا ہے وہ آج آپ کو دے کر جا رہا ہوں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ واپس اپنے گھر گئے, چراغ لیا, اس میں تیل ڈالا, بیوی نے پوچھا آپ کہاں چلے؟ تو انہوں نے کہا, جواب دیا, آج مت روکو, جہاں پر کفر کا اندھیرا ہے وہاں نور ایمان لے کر جا رہا. چراغ لے کر بایزید بستامی کھڑے ہیں, چراغ لے کر بایزید بستامی کھڑے ہو گئے باہر. دنیا دیکھ رہی بایزید بستامی کو, کدھر جا رہے ہیں؟ کسی اپنے کے گھر جا رہے ہوں گے, کسی دوست کے گھر جا رہے ہوں گے, کسی احباب کے گھر جا رہے ہوں گے, کسی رشتہ دار کے گھر جا رہے ہوں گے. لیکن اچانک دنیا نے جب دیکھا, فرط حیرت میں وہ اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے نظر آئے. بایزید بستامی اس کے گھر کی طرف جا رہے تھے جس کے گھر سے کبھی بایزید بستامی کو اچھی بات سننے کو نہیں ملی ہے, ہمیشہ دشمنیاں ملی ہیں. بایزید بستامی اس کے گھر گئے, دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا, وہ شخص اس شخص نے آ کے دروازہ کھولا اور بایزید بستامی رحمت اللہ نے کہا کہ آپ کے گھر میں اندھیرا ہے, چراغ نہیں ہے, یہ لیجئے چراغ میری طرف سے جلا لیجئے. بچے روتے ہیں تو ہم ایمان والوں کو پسند نہیں ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے, بلکہ بچے ہی نہیں, ہم کسی کو بھی روتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہ چراغ اس کے ہاتھ میں دے دیا, وہ فرط حیرت میں اس نے چراغ تو لے لیا لیکن وہ سوچتا رہا. دوسرا دن آیا, رات میں پھر اندھیرا چھا گیا. کالپی والوں, دوسروں کے گھروں میں اندھیرا نہ کرو, دوسرے کے گھر کو روشن کرنے کی کوشش کرو. کالپی والوں, مسلمانوں, اسلام تمہارے لیے عظیم نعمت ہے, عظیم رحمت ہے, عظیم تعلیمات ہیں. آپ ویسے بن کر مت رہیے جیسے دنیا کی اور قومیں رہ رہی ہیں, جیسے دنیا کی اور قوموں نے اپنے مذہب کو پسے پشت ڈال دیا ہے. کوئی اپنے مذہب کو کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسی لیے شاید انہوں نے اپنے مذہب کو بدل ڈالا ہے. کیا یہودیت نے نہیں بدلا ہے؟ کیا تالمود نہیں بدلی گئی ہے؟ کیا بائبل 18 قسموں میں بٹ نہیں گئی ہے؟ کیا بائبل کے ماننے والے لوگ نہیں بدل گئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے زرتشت جو پارسیت لے کر آئے تھے, جنہیں زوروسٹرین کہا جاتا ہے, انہوں نے اپنا مذہب نہیں تبھی تبدیل کر دیا ہے؟ کیا یہاں پر سندھو گھاٹ
घाटी सभ्यता के दौर में जो कुछ किताबें लिखी गई, क्या उस पर अमल करना इंसानों के लिए दुश्वार न हुआ? क्या वो भी अपना मजहब तब्दील करते हुए नजर नहीं आए? पूरी दुनिया ने खुदा की तालीमात को बदल भी दिया, अपने मिजाज के मुताबिक बना भी डाला। आज वो लोग अपने अपने तौर पर जी रहे हैं। हमारा कसूर और हमसे दुश्मनी फकत इसलिए है कि उन्होंने अपनी तबीयत की सुनगी खुदा की किताबों को बदल दिया। हमने मुस्तफा की शरीयत को नहीं बदला, क़यामत तक बदलेंगे भी नहीं। हमारा ये अज़्म है और हमारा ये इरादा है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मसलके आला हज़रत उर्से शमसी नारे तकबीर। ये मजहब बता रहा हूं, लेकिन मजहब की हैसियत खुद मुसलमानों के दरमियान क्या है उसे भी जरा सुन लीजिए। ताहिराना तौर पर मजहबी आदमी मौलवी होता है, मजहबी आदमी मुल्ला होता है, मजहबी आदमी फकीर होता है, मजहबी आदमी की शादियां मुश्किल से होती हैं, मजहबी आदमी रिश्ते के लायक नहीं होता है, मजहबी आदमी गरीब होता है, मजहबी आदमी मदरसों में जाकर पढ़े, मजहबी आदमी को उतनी ही हैसियत दी जाए जितनी हैसियत हमारे मिजाज ने बनाया है। शायद यही वजह है इस दौर में भी जब लड़कियों के लिए अब लड़के ढूंढे जाते हैं तो मौलवी तो आखिरी में आता है, पहले इंजीनियर्स ढूंढे जाते हैं, डॉक्टर्स ढूंढे जाते हैं। मुसलमानों के अमीर तबके ने ऐसा कुछ मिजाज बनाया है। मजहब की हैसियत उनके यहाँ क्या थी वो तो आपने सुन ली है, उन्होंने तो अपनी किताबें ही बदल दी हैं, लेकिन आपने तो अभी अपनी किताबें नहीं बदली हैं, आपने तो शरीयत नहीं बदली है। फिर हमारे यहाँ और आपके यहाँ मजहब इतना हकीर कब से हो गया है? मजहब इतनी तहकीर की निगाहों से क्यों देखा जाने लगा है? फिर हमारे यहाँ और आपके यहाँ मजहब की ये हालत क्यों है कि आप कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तालीम के लिए जिसको लॉर्ड मिकाले ने ईजाद किया, आप अपने खून पसीने की गहरी कमाई दें, डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए दें और आप कुछ बच्चों को कुरान अल्लाह की किताब पढ़ाने के लिए ज़कात दें, अल्लाह की किताब पढ़ाने के लिए मैल दें। ज़कात सदका होता है, कमाई का मैल होता है, आप वो दें। ये हालत हमारी और आपकी है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने अपने मजहब के लिए बना रखा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया को आखिर में रुजू अल्लाह ही की तरफ करना होगा, जाना मजहब की ही तरफ होगा। और जाना इसलिए होगा क्योंकि इंसानों ने जो दुनिया बनाई है अपने लिए इतनी अजीब व गरीब कर दी है। आपके यहाँ भी बेटियां हैं, आपके यहाँ कभी बेटियों से उनकी माँ की गुफ्तगू होती होगी तल्ख लबो लहजे में, तो खाना बनाने के ताल्लुक से होती होगी, या पानी या खाने में कुछ कमी हो जाए तो उसकी वजह से कुछ तल्ख बातें माँ कह देती होंगी, कुछ तल्ख बातें बेटियां सुन लेती होंगी। लेकिन जानते हैं जिन्होंने मजहब छोड़ दिया है उनके यहाँ क्या बात होती है? जवान बेटी माँ से पूछ रही होती है पहले ये बताओ मेरा बाप कौन है। आज तक मुझे खबर नहीं है कि मेरा बाप कौन है। इन बुनियादों पर उनके यहाँ झगड़े हुआ करते हैं। पूरा यूरोप इसमें डूब चुका है और तबाह हो चुका है। जवान लड़की अपनी माँ से लड़ रही होती है कि इस लड़के से शादी मैं करूंगी, और वो कहती है माँ के मैं करूंगी, ये पहले मुझे पसंद आया है। ये इंसानों की तहजीब है जो इंसानों ने खुद बना रखा है। मुसलमानों गनीमत जानिए कि आपके यहाँ मदारिस इस्लामिया हैं, गनीमत जानिए कि आपके यहाँ उलमा हैं, गनीमत जानिए कि आपके यहाँ जलसे होते हैं, गनीमत जानिए कि आपके यहाँ मज़ारात के नाम पर आप अपने खुदा को याद करते हैं, गनीमत जानिए कि आपके यहाँ अल्लाह रसूल का नाम लेने के एक नहीं कई एक बहाने उलमा ने बना रखे हैं। और इसी वजह से बेटे की नजर में बाप की अहमियत बाकी है, माँ की नजर में बेटी की नजर में माँ की अहमियत बाकी है, बहन की नजर में भाई की अहमियत बाकी है। वरना जिन्होंने मजहब छोड़ दिया वहां माएँ नहीं पालती बच्चों को, आया पाला करती है। वहां पर बाप अपने बेटों की फिक्र नहीं करता। 18 साल की उम्र में वो चिड़ियों की तरह अपने घोंसले से उड़ जाया करता है, अपनी जिंदगी का खुद जामिन हुआ करता है। जहां मजहब नहीं है वहां ये हाल है। इसलिए मैं इन बुजुर्गों के एहसानात को हमेशा याद रखना चाहिए, और मैं भी याद रखता हूँ, हम सबको याद रखना चाहिए कि इन्होंने बड़ी मेहनतें करके दुनिया के ताने सुनकर
آپ لوگوں کے درمیان اسلام جیسی تہذیب لا کر آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کی فیملی باقی رہے، آپ کا وقار باقی رہے، آپ کے بچے عزت کے ساتھ زندگی جی سکیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بزرگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب حالات آپ کے خلاف ہوں، ہوائیں آپ کے خلاف چلنے لگیں، تو آپ کو کیسے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ بایزید بسطامی نے چراغ دے دیا، آج اس کے ہاں چراغ جل گیا، روشنی ہو گئی، گھر میں سوچتا رہا، دوسرا دن آیا، دیکھا اندھیرا ہے، واپس پھر چلے بایزید بسطامی۔ بیوی نے پھر پوچھا بایزید کہاں چل دیے؟ کہا جا رہا ہوں، آج پھر اس کے ہاں اندھیرا ہے، روشنی کرنے جا رہا ہوں۔ پھر چراغ آپ نے خریدا، چراغ خرید کر لائے، تیل لیا، پھر اس کے ہاں دیا، 3 دن مسلسل آپ نے کیا۔ ایک دن وہ جو غیر مسلم تھا اسے آج اپنے انسان ہونے پر بڑی شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ آج جس کی وجہ سے میرے ہاں روشنی ہو رہی ہے، میں نے ہمیشہ اسے گالیاں بکی ہیں، میں نے ہمیشہ اسے حسد کی نگاہ سے دیکھا ہے، میں نے ہمیشہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، میں نے ہمیشہ اس سے نفرت کی ہے۔ آج میرے بچے کی چیخ سن کر اس سے رہا نہ گیا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ دل بے قرار کو قرار نہ آتا تھا، نیچے سے چھت پر گیا، چھت پر ساری دنیا کے لوگوں کو، سارے لوگوں کو، اپنے تمام احباب کو، دوست یاروں کو، غیر مسلمین کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے کہا تم ہی نہ پوچھتے تھے کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے اور سب سے بہتر آدمی کا دین کون ہے؟ اب تک میں کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں، میرا دین بہتر ہے، آج کسی نے میرا نشہ اتار دیا ہے، آج میں کہتا ہوں میرا پڑوسی بایزید دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہے، اس کا دین سب سے بہتر دین ہے۔ یہ اعلان وہ دشمن کر رہا تھا، یہ اعلان وہ کر رہا تھا جو بایزید بسطامی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ بایزید بسطامی نے سنا اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے، باہر آ گئے، سر اٹھا کر دیکھا، وہ اعلان کرتا جا رہا تھا۔ بایزید بسطامی کو اس نے دیکھا، وہیں سے کہا حضور میں بھی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ لایا، ہزاروں لوگ بایزید بسطامی کے اس عظیم الشان کارنامے سے اسلام لائے اور مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگوں نے کیا ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں کی آپ تاریخ پڑھیں گے وہاں وہاں مل جائے گا۔ کالپی کی تاریخ پڑھیے آپ، کیا تھی کالپی؟ کالپریا، اور کئی نام ہیں اس کے کالپی کا، اور یہاں پر تو توحید کا تصور تک نہ تھا۔ توحید، آج آپ جو توحید کے نام پر اتنی بڑی تعداد میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، کالپی میں آج سے آپ جائیے 800 سال پہلے، یہاں پر ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کو جانتا بھی، ایک بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ کالپی کی یہ تاریخ رہی ہے، اور آپ لوگ سب تاریخی لوگ ہیں، اس لیے آپ تاریخی لوگ رہے ہیں، تاریخی شہر میں رہتے ہیں، اور اگر آپ ہی لوگ اپنی تاریخ بھول گئے تو میرے خیال سے ہم لوگوں سے زیادہ افسوس کرنے والے لوگ اور کوئی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنی تاریخ کو یاد رکھیے۔ کفرستان میں توحید کی علم برداری کرنے والی شخصیات جو جہاں سے بھی آئے، جہاں جہاں گئے، الحمدللہ تنہا گئے، نہتھے گئے، تعداد و قوت اور لشکر لے کر نہیں گئے۔ ایک ہاتھ میں ان کے قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں حدیث تھی، دل میں عشق رسول تھا، لب پہ اللہ کا نام تھا۔ بس یہ چیزیں تھیں اور چل دیے، چلے۔ مالابار وغیرہ کے ساحلی علاقوں میں آپ کبھی جائیے، راجہ ظاہر وغیرہ کے جہاں رہتے تھے، مالابار وغیرہ کے ساحلی علاقوں میں، یہاں گرم مسالے کا کاروبار ہوتا تھا اس زمانے میں، پری اسلامک عربیہ میں گرم مسالے کا کاروبار، گولکی ہے، دالچینی ہے، یہ سب یہاں سے جاتا تھا عرب وغیرہ کے علاقے میں۔ اس زمانے میں لوگ دور دراز کا سفر کر کے یہاں سے باضابطہ تجارت کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اکا دکا مسلمان آتے تھے مالابار کے ساحلی علاقوں میں پانی والے جہاز سے، وہ آتے یہاں سے مسالے خرید کے لے جاتے اپنے دیش میں۔ یہ شروعات تھی اسلام کی، یہ شروعات تھی اسلام کی۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا دور اس کے بعد آتا ہے، محمد بن قاسم سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ مسلمان کاروبار کی غرض سے آئے تھے یہاں پر، الحمدللہ وہ کاروبار ایسا کرتے تھے، مدرسہ نہیں تھا، مسجد نہیں تھی، میناریں نہیں تھیں،
اس طرح جلسے نہیں ہوتے تھے، دو چار لوگ آتے تھے، لیکن ان کے آنے جانے کے سلسلے میں ابھی 1 سال بھی نہ ہو پایا تھا، 1000 سے زیادہ غیر مسلم اسلام لا چکے تھے مسلمان۔ آپ پوچھئے کہ وہ کیا کرتے تھے؟ تبلیغ کرتے تھے، گھر گھر دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، کتابیں پڑھواتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کچھ نہیں کرتے تھے، غیر مسلموں کے سامنے اپنا اسلامی کردار پیش کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں تجارت کا سامان ہوتا تھا، دوسرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوتی تھی، بس یہی کردار دے کر لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ حماد انور صاحب قبلہ کانپوری۔ یہ آپ کی اور ہماری تاریخ ہے، اور کتنی چینج ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ، کتنی بدل گئی ہے۔ پہلے کاروباری کاروبار کرنے آ رہا ہے، اسلام پیش کر رہا ہے۔ اب آپ کے ہاں اسلام تو مسجدوں میں بھی پیش نہیں کیا جاتا ہے، مسجدوں میں بھی لوگ پہلے سے نیت کر کے جاتے ہیں کہ ایسی جگہ بیٹھیں گے کہ دعا سے پہلے نکلنے میں دقت نہ ہو۔ ہفتے میں 1 بار جائیں گے، اس کے بعد کہیں گے السلام علیکم امام صاحب، اگلی بار اب ملاقات ہوگی آپ سے۔ مسجدوں میں بھی لوگ یہ سوچ کر جاتے ہیں۔ جب ایمان اتنا کمزور ہو جائے تو پھر جو امتحان ہو رہے ہیں نا، کوڑے پڑ رہے ہیں، یہ ظلم نہیں ہو رہا، صحیح ہو رہا ہے۔ جب ایمان اتنا کمزور ہو جائے اور جب ہم اتنے لاپرواہ ہو جائیں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، تاکہ آپ مضبوط ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اور اللہ امتحان ایسے ہی لیتا ہے، بس صبر کیجئے، اور جب صبر نہ ہو تو کربلا کو یاد کر لیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر بھی عطا کر دے۔ اور جب حوصلے آپ کھونے لگیں تو امام علی مقام کو یاد کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ حوصلے بھی عطا فرما دے گا۔ اس لیے بایزید بستامی جیسے اور تمام بزرگان دین نے جو محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، ایک تو تھے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، ایران کے رہنے والے تھے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ کروں یا پھر ختم کروں؟ بولیں تو پھر سب ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ لوگ سن رہے ہیں، سنیے۔ ایران سے آئے، کوفہ، سود کا کاروبار کیا، بیاج کا بڑا کاروبار، اتنے بے رحم کہ کسی کو ادھار دینے کے لیے ایسے ہی تیار نہیں ہے، ہر ایک کو گھر جا کر تقاضا کر رہے ہیں، پیسہ دیا تھا ادھار، کب واپس ملے گا؟ حضور دے دوں گا، نا ابھی چاہیے، ابھی نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، دے دوں گا، نا گھر کا سامان لے جاؤ، گھر کا سامان لے جاتے۔ اتنے بے رحم، اتنے بے رحم، سود کا کاروبار۔ ایک دن ایک کے گھر پہنچے، کہنے لگے تمہارے شوہر نے، شوہر ہے تمہارا؟ گھر سے آواز آئی، نہیں ہے وہ بیوی کی، کہ شوہر کو بلاؤ، میں نے پیسہ دیا تھا، سود کا وقت ہے، مہینہ ہو گیا ہے، پیسہ لینے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ میرے پاس آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بنانے کی بھی دقت ہے، اسی کا انتظام کرنے کے لیے میرا شوہر نکلا ہے، 1 دن کا وقت دے دیجئے۔ کہا میں وقت ہی تو نہیں دیتا، میرا اصول یہ نہیں ہے، میں نے اپنے اصول ایسے بنائے بھی نہیں ہیں، میں کاروبار کر رہا ہوں، خیرات بانٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں کاروبار کر رہا ہوں، رحمت برسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، رحیم بننے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس طرح کے کڑوے جواب وہ دیتے۔ اور اس کے بعد جب بیوی نے کہا کہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا کھانا کیا بن رہا ہے؟ کہا تھوڑا سا گوشت ہے بکرے کا، وہ بنا رہی ہوں بچوں کے لیے، شوہر کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے تم لوگ مت بناؤ، وہی دے دو، آج وہی وصول کے لے جاؤں گا، کسی کے گھر سے میں خالی نہیں جاتا، شوہر سے کہہ دینا تیار رہیں، کل پھر آؤں گا، پیسہ دے دیں۔ ایسی بے رحمی آج آپ کو نظر آئے گی۔ پہلے وہ جو بے رحمی تھی تو وہ زبان کی اور چہرے کی کڑواہٹ کے ساتھ تھی، لیکن آج جو سود آپ سے وصولا جاتا ہے مسکرا کر وصولا جاتا ہے۔ آپ کو پہلے کہتے ہیں سر، ریسپیکٹڈ سر، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اتنا اتنا باقی دیجیے۔ اب دنیا سمجھ چکی ہے، کڑواہٹ پیش کریں گے تو دنیا نفرت کا نام دے دے گی، اس لیے اب ان کی گردنیں کاٹنی ہے تو مسکرا کر کاٹی جائے۔ ہم جیسے بے وقوف لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سود جیسی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جانتے انہوں نے کیا کیا؟ لے کر آ گئے گوشت، کٹورا رکھا، بیوی سے کہا بنایا جائے، بنایا انہوں نے۔ جیسے ہی گوشت بن کر آیا، لقمہ اٹھایا انہوں نے کھانے کے لیے، تو اچانک کٹورے پہ نگاہ گئی تو کٹورے میں صرف خون ہی خون تھا، اس میں گوشت نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً اس کٹورے کو دیکھ کر اللہ کی طرف اشارہ کیا اور اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور اپنے آپ کا نام لے کر کہا کیا تو انسانوں کے خون پینے لگا ہے؟
کیا تو انسانیت کے مرتبے کو سمجھ نہیں پایا؟ کیا تو ذلیل ہو گیا ہے؟ کیا تو حیوان ہو گیا ہے؟ کیا تو رسوا ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہے؟ یہ 2-3 باتیں انہوں نے کہیں اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کٹورا پھینک دیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، مجھے معاف کر دے۔ توبہ کرتے کرتے باہر نکلے۔ بچے ان کے سائے کو بھی پسند نہیں کرتے تھے، وہ جب گزرتے تو بچے کہتے تھے یہ دیکھو گزر رہا ہے، گناہگار سود خور شخص ہے، اس کے سائے سے دور رہنا، یہ بدتمیز آدمی ہے، اس کے سائے سے دور رہنا، یہ بد اخلاق ہے، اس کے سائے سے دور رہنا، یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے سائے سے دور رہنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے تھے رسالت کیا ہوتی ہے، شرافت کیا ہوتی ہے۔ ہر آدمی اس رذیل آدمی سے دور رہا کرتا تھا، ہر بچہ یہ کہہ کر دور ہو جاتا۔ آج جب انہوں نے بچے کے اس رویے کو پہلی بار دیکھا، توبہ کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، سب کے گھر گئے، رجسٹر لے کر گئے، فلاں ابن فلاں تمہارے اوپر میرا اتنا ادھار تھا، گواہ ہو جاؤ، میں خدا کو گواہ بنا کر پیش کر رہا ہوں، میں نے تو اپنا ادھار تم کو معاف کیا، بس میرے لیے دعا کرنا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب توبہ کی توفیق ہوتی ہے تو ایسے ہوتی ہے۔ آگے پہنچے، دوسرے کے گھر میں اعلان کیا، جو لوگ انتقال کر گئے تھے ان کی قبروں پر جا کر کاغذ پھاڑے، پرچے پھاڑے، اور پھاڑنے کے بعد کہا میں نے تمہیں معاف کیا، تم مجھے معاف کرنا اور اللہ سے دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ لیکن دل بے چین تھا، بے قرار تھا، قرار نہیں آیا۔ ایک دن ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہا کیا کیا ہے ایسا؟ کہا بڑا مشہور ہوں میں، سود کا دھندا کرتا تھا، خالی پیسہ نظر آیا دنیا میں، خالی دولت نظر آئی دنیا میں، انسان کو انسان نہیں سمجھا، کوڑیوں کی وجہ سے کبھی انسان کی عزت نہیں کی، پیسوں کی وجہ سے، دولت سب کچھ تھی میری نگاہ میں، پہلی بار احساس ہو رہا ہے قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، مر کر جانا ہے۔ دولت میری شفاعت نہیں کرا پائے گی، دولت مجھے بچا نہیں پائے گی، قبر ہوگی، اندھیرا ہوگا، میں رہوں گا، میرے اعمال رہیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہاں کہاں تم نے توبہ قبول کہاں توبہ کی ہے؟ کہا مسجد میں کر رہا ہوں، مصلی پر کر رہا ہوں، نمازوں میں کر رہا ہوں، سجدوں میں کر رہا ہوں، قیام میں کر رہا ہوں، رکوع میں کر رہا ہوں، سجود نیاز میں کر رہا ہوں، ہر ایک کی دروازے پر کر رہا ہوں، ہر ایک ذرے پر کر رہا ہوں، ہر جگہ توبہ کر رہا ہوں، توبہ لیکن ابھی تک قرار نہیں آیا ہے، بے قرار ہوں، نہ جانے اللہ توبہ قبول کرے یا نہ کرے۔ تو اس نے جواب دیا گھبرائیے نہیں، قریب میں ایک خانقاہ ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی حسن بصری رہتا ہے، وہاں جا کر ان سے دعا کرا لینا، اگر انہوں نے دعا کر دی اللہ توبہ قبول کر لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس شمشی، علامہ حماد انور صاحب قبلہ برکات۔ کاش کہ میں آپ کو آپ کے یہاں آنے کا مقصد بھی سمجھا پاتا۔ آپ کے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، آئیے اپنے گناہوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئیے اور اللہ کے ولی کی بارگاہ کے وسیلے سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ عرس شمسی کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ انجمن فدائے مصطفیٰ کے جتنے افراد ہیں، جتنے بھی لڑکے ہیں، مبارکباد آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، آخری بات کر رہا ہوں، حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، کچھ لوگ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، چپلیں جہاں پر ہوا کرتی ہیں، لوگوں نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا دیکھو وہ فلاں شخص آ رہا ہے، گناہگار شخص آ رہا ہے، اس سے کہو وہیں پر بیٹھ جائے اور قریب نہ آئے۔ ابھی وہ لوگ یہ کہہ ہی رہے تھے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو اشارہ کر کے کہا کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا حضور وہ دیکھیے ایک سود خور آ رہا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے کہا میرے پاس آ جاؤ، قریب آ کر بیٹھو۔ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ پرہیزگار ہیں، میں گناہگار ہوں، میری یہ حیثیت نہیں کہ آپ کے پاس بٹھایا جاؤں، میری حیثیت چپلوں کے درمیان بیٹھنے کی ہے، میں یہیں پر بیٹھوں گا۔ تو حسن بصری نے جواب دیا نادان، تجھے معلوم نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اس کی جگہ چپلوں میں نہیں اولیاء کے دل میں ہو جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
सुभान अल्लाह सुभान उन्होंने अल्लाह कहा क्या अल्लाह तौबा मेरी कबूल करेगा? कहा हाँ करेगा। कहा तो फिर मैं तौबा करता हूँ अल्लाह की बारगाह में आपके वसीले से। इमाम हसन बसरी ने तौबा करवाई, तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। अब उनका मैं नाम लेने जा रहा हूँ, उनका नाम लेकर आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं वमा अलैना कहूँगा। सारा मजमा सुन ले, एक मशहूर नाम आपका इसी बुजुर्ग का लेने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हजरत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। नफरत मत कीजिए, एक साथ मिलजुल कर रहिए, नफरत मत कीजिए, एक साथ दीन का काम कीजिए। ये मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, अभी तो काम का आगाज भी नहीं हुआ है। आपको अभी बहुत कुछ करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है। जानते हैं तौबा कबूल हुई, अल्लाह ने इतना अजीम मर्तबा उनको अता किया उनकी तौबा की बुनियाद पर, एक वली के वसीले की बुनियाद पर, कि दुनिया आज उन्हें हबीब अजमी के नाम से जानती है। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हबीब अजमी रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कभी बात हुई तो इन पर बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।